پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شرمیلہ فاروقی صاحبہ اور وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ پنجوتا صاحب وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ حال ہی میں جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مختلف رہنما پیشکش بھی کر رہے تھے. آپ کے تحفظات مذاکرات کے حوالے سے البتہ کچھ اور ہیں، لیکن اب جو گرفتاریوں کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، جو آپ کے رہنماؤں کے خلاف آپ کے مطابق ان کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، تو آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ کوئی حل دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جیسے بیرسٹر سیف صاحب کچھ روز قبل کہہ رہے تھے کہ ابھی کوئی معاملہ ان کو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف انہیں نظر نہیں آ رہا، آپ کو بھی کچھ ایسا ہی ماحول نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش نادر گرمانی صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، ہماری فائٹ ہے رول آف لاء کے لیے اور ان کی فائٹ ہے اقتدار، پیسہ. تو لہٰذا رول آف لاء کے لیے جو جدوجہد ہے اس کے اندر ہم اپنا قدم آگے بڑھائے ہوئے ہیں. شہر جمہوریت بحال ہونے جا رہا ہے، پشاور کے اندر جلسہ ہوگا اور ہمارے احتجاج، ہمارے مظاہرے، ہمارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں، جتنی بھی ریلیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے لانگ مارچ یا باقی چیزیں ہیں، یہ تمام کے تمام آواز بلند کرنا اس ملک کی خاطر ہے. اور آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب جو اس پوری قوم کے لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، تو اس ملک کی خاطر ہیں. تو لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر لیں گے. عمران خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل چاہتے ہیں جی کہ مجھے لندن فلیٹ پہ بٹھا دیے جائے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے. تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں نا، یہ غلط ہیں. عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے، ریسنٹلی میری ملاقات 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے پہلے ہوئی، میں نے یہی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ ڈیل والا جو لفظ ہے نا، اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت کسی سے کرنے کے حوالے سے بات کی بھی تھی ہم نے، تو اس ملک کی خاطر ایک اصولی موقف، یعنی جو ہمارا کاز ہے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم کر لیے جائیں، ان کو کلین چٹ دے دی جائے، یہ اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں چلنے دیے جائے، فارم 45 فارم 47 جیسے انہوں نے بنائے وہ قبول کر لی جائیں، 26ویں ترمیم قبول کر لی جائے، لوگوں کے اوپر گولیاں چلانا جو ہے وہ بھول جائے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ تمام باتیں جتنی بھی ہیں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے تاثر دیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل جی مکمل لیٹ چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی، ادارے بات نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. ان سے بالکل بات کرنا چاہتے ہیں. ان کو چاہتے ہیں کہ وہ معافی مانگیں، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں. لیکن عمران خان صاحب نہ معافی مانگیں گے، نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ نہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہے اور موقف جو ہے وہ پاکستان ہے. تو اس سے کون پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ نعیم صاحب، کون بات کرنا چاہتا ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے کوئی ریسنٹلی ابھی؟ دیکھیں، دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں نا جی. عمران خان صاحب نے اندر سے تالا لگایا ہوا ہے، باہر سے تالا نہیں لگا ہوا. اگر عمران خان صاحب وہ تالا اندر سے کھول دیں، وہ کنڈی کھول دیں، تو وہ باہر آ جائیں. وہ کنڈی وہ چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام کے ذریعے کھلے، نہ کہ ڈیل کے ذریعے. تو کلیئر موقف ہے جی ان کا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب جو آپ نے ایک اپوزیشن الائنس بنا تھا جس کا آپ پی ٹی آئی حصہ ہے، اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے استعفے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں، کچھ وجوہات معلوم ہوئی ہیں نعیم صاحب کہ وہ کیوں مستعفی ہوئے ہیں؟ دیکھیں، صاحبزادہ احمد رضا صاحب کو سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ مطلب روپوش ہیں اور ڈیفینیٹلی انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ وہ ذمہ داری اس طرح سے شاید نہیں نبھا پائیں گے پیچھے رہ کے، تو اس لیے انہوں نے استعفیٰ دی ہے. تو موقف وہی واضح بتا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کی. انہوں نے استعفے کے اندر دیتے ہوئے بھی لکھا کہ میں عمران خان کے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوں. تو جن لوگوں نے اس مشکل وقت کے اندر عمران خان کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، ان کو قوم کبھی نہیں بھولے گی، یہ تاریخ کبھی نہیں بھولے گی. اور جو انصاف کے لیے کھڑے ہوئے، رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوئے، چاہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا ہو یا کوئی ایسا عام آدمی جو انصاف کے لیے یا حق کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ڈٹ گیا، تو قوم تو ان کو سنہری حروف کے اندر یاد کرے گی. اب آپ کے سامنے معاملہ جہانگیری صاحب کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں قانون کے مطابق چلوں گا، تو ان کو کارروائی، ان کو جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا گیا، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے اور وہاں بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی. کراچی وہاں کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے سماعت کا حصہ بننے کی اجازت دی جائے، حلف تک انہوں نے اٹھا دیا.
لیکن ان کو نہ حصہ بننے کی اجازت دی گئی بلکہ ان کے تمام جو باتیں تھیں اس کو مسترد کر دیا گیا۔ لیکن کمرہ عدالت کے اندر جو ماحول تھا، جو نعرے لگائے جا رہے تھے، جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کے حق میں جس طرح لوگ آواز بلند کرتے ہیں، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور یقیناً قوم جو ہے وہ نہیں بھولتی اس طرح جو لوگ فیصلہ لیتے ہیں، جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 5 ججز جس طرح کھڑے ہوئے یا مختلف کورٹس کے اندر ججز کھڑے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ اس نظام کس طرح چلایا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں کمپرومائز کرنے کے لیے کیا کیا دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس وقت اقتدار کے اندر بٹھائے گئے ہیں، وہ اپنی چوری ڈاکہ، اپنا اقتدار اور طاقت اس کو بچانے کے لیے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نہیں، وہ آپ کو پیش نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو ہم تو کھڑے ہیں حق کے ساتھ، لیکن نعیم جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ، لیکن نعیم صاحب ایک تاثر تو یہ بھی دیا جا رہا ہے نا سر کہ جو خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایک تو وہ کون چلا رہا ہے اور دوسرا آپ ہی کی پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سخت پیغامات ان اکاؤنٹ سے دیے جا رہے ہیں وہ نہ دیے جائیں تو شاید حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے یا جو جس طرح کے ٹویٹس ہو رہے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں نادر گرمانی صاحب، کیا ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا؟ کیا عمران خان کے اوپر جو حملہ ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے ہوا؟ کیا ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم جبر جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے ہوا؟ کیا عمران خان آج جیل میں ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے؟ ان کی اہلیہ، پورا خاندان فیس کر رہا ہے، پوری پارٹی فیس کر رہی ہے، ہمارے لوگ شہید ہوئے، کیا ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ پی کے ایکٹ لے کر آنا، دھاندلی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے ہے؟ یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے اندر جو ظلم و فسادیت پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کے لیے وہ ہدایت بھی دیتے ہیں، اس کے لیے خبردار بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیجئے جو 71 کی دہائی کے اندر کیا گیا۔ اور عمران خان جو ہے وہ جو حقیقی معنوں میں جو پکچر ہے پاکستان کے حالات کی، وہ لوگوں کے مسائل، جیسے اب امن کا معاملہ ہو تو وہ کھل کے بات کرتے ہیں، افغانیوں کا معاملہ ہو وہ کھل کے بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق سلب ہونے کا معاملہ ہو وہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ایسا کیا جرم ہے؟ عمران خان کا جو پیغام ہوتا ہے وہی ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ان کا پیغام ہو تو غلط سے اس کو کوٹ کر کے وہاں ڈالا جائے۔ یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی ہیرا پھیری ہوتی ہے، بالکل کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ وہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جب ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ ہو جاتا ہے پھر خان صاحب کو اپڈیٹ بھی ملتی رہتی ہے، یعنی فیملی ملتی ہے، وکلاء ملتے ہیں، دیگر لوگ ملتے ہیں کہ آپ کے ٹویٹر سے یہ پیغام آیا یا کہیں اخبار کے اندر پڑھ لیا۔ تو عمران خان نے آج تک نہیں کہا کہ یہ میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اب آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں پنجوتا صاحب، اس جلسے سے آپ کے مطابق ایک تو پہلے تاثر تھا نا کہ جلسے کے بعد باضابطہ طور پر کوئی تحریک کا آغاز ہوگا، تو اب یہ اس جلسے سے ایک تو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کیا ابھی بھی یہی پلان انٹیکٹ ہے کہ اس جلسے کے بعد باضابطہ تحریک کا آغاز ہوگا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم تو تحریک کے اندر ہیں، ہم تو پہلے دن سے تحریک کے اندر ہیں۔ یہ گولیاں کھانا، یہ پرچے جھیلنا، یہ سزائیں ہونا، یہ جیلوں میں ڈالنا، یہ گرفتاریاں، یہ چھاپے، یہ لوگوں کا گھروں میں گھسنا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، خواتین کو اٹھانا۔ اب دیکھیں فلک جاوید والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو اٹھایا گیا اور 24 گھنٹوں کے اندر قانون کے مطابق پیش کیے جانا ہوتا ہے، لیکن 48 گھنٹے گزر گیا اس کے بعد جا کر پیش کیا گیا۔ تو یہ تحریک کا حصہ ہے، اور ہماری تحریک ہے کیا؟ ہماری تحریک ہے رول آف لا، ہماری تحریک ہے پاکستان کے اندر جمہوریت، ہماری تحریک ہے پاکستان کے اندر بنیادی حقوق کی حفاظت، ہماری تحریک ہے تمام اداروں کی آزادی بشمول عدلیہ، ہماری تحریک ہے پاکستان کی خودداری، ہماری تحریک ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کے فیصلے کو قبول کیا جائے، ڈیموکریسی، فری الیکشن، ہماری تحریک ہے پاکستان کے مسائل۔ تو ان کے لیے ہماری تحریک جو ہے وہ کبھی بھی روک نہیں سکتی، وہ تو ہماری جاری ہے۔ چلیں ٹھیک ہے نعیم صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین ادھر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اب جو علی محمد خان صاحب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ بیانات تھے، پھر ان پر ایک تنقید بھی ہم نے دیکھا کہ سامنے آئی، اس حوالے سے بھی پنجوتا صاحب کا جو موقف تھا وہ آپ نے سنا۔ جلسے سے پی ٹی آئی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور کیا پیغام دینا چاہتی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے پی ٹی آئی کا موقف سامنے رکھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔